ایک سکھ نے کہا تمہارے کابر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نور ہے. کہنے لگا میں پہلے اس کا ثبوت دیتا ہوں, باقی بات تو پھر کریں گے نا. میں تمہارا جاسوس رہ کے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا, نمازیں پڑھاتا تھا, میں نے بھی بہت سی آیتیں رٹی ہوئی تھی. اگر اس میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ میں مڑ کے سکھ ہی بن جیسا گیا تھا ویسے ہی آیا. ایک عیسائی بھی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا میں بھی دن رات تمہارا قرآن پڑھتا ہوں, نوری میں بھی کوئی نہیں ہوا. تو ہم نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے اس کو دل سے نہیں پڑھا. یہی کہہ سکتے تھے نا, کہنے کا ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا, تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا, وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ بات بڑی بات ہے. اگر یہ نوری ہوتے تو اتنے فرقوں میں مبتلا کیوں ہوتے؟ سارے ایک ہی ہوتے نا, سارے قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کو کافر منافق کہہ رہے ہیں نا. مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن ان کے اندر اترا نہیں ہے, اندر جاتا تو نور بنتا نا. وہ دوائی اندر جائے تو شفا دے نا, قرآن دل میں جائے تو ان کو نور پہنچائے نا. تو قرآن ان کے دلوں میں اترا نہیں. جب قرآن دلوں میں نہیں اترا, اس دل میں دو چیزیں ہیں, یا اللہ یا شیطان. یا تمہارے دل میں اللہ ہوگا, اگر اللہ نہیں ہے تو شیطان ہوگا. بھلے تم سے بعض سے بڑے نمازی ہو, قاضی کیوں لاؤ, اگر تمہارا دل خالی ہے اس میں شیطان ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو تلاوت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ شیطان کا کیا کام, کہتے ہیں نا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. بھائی تو نماز پڑھتا ہے تو تیرے دل میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور کھڑا ہے, وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا, وہ وسوسے تیرے دل میں آتے ہیں کہ دل میں شیطان ہی تب آتے ہیں نا. اللہ وہ شیطان ہے تب آتے ہیں نا. تو کیسے کہتے ہیں شیطان کا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ وہ آتا ہے تمہاری نماز خراب کر کے چلا جاتا ہے. نماز خراب ہوتی ہے تب وہ آتا ہے نا, وہ جو تمہارا اللہ کے درمیان جو ٹیلی فون ہے اس میں وہ بیٹھ جاتا ہے. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ گونجے گا, دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں گی, اس وقت جب تم نماز پڑھو پھر بھی شیطان آئے گا تمہاری نماز خراب کرنے کے لیے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھ کو وسوسے آتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں دو قسم کا ثواب مل رہا ہے, ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا. جب وہ شیطان آتا ہے اتنے دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے, اور اس کو باہر نکالتی ہے وسوسوں کو اللہ, پھر وہ آتا ہے پھر اللہ اللہ اس کو باہر نکالتی ہے. یہ تو جہاد ہو رہا ہے نا. اگر وہ وسوسے آ کے چپ کر کے بیٹھ جائیں, جہاد تو نہیں ہے نا, پھر تو شکست کرنا, پھر تو شکست کرنا. اس وقت ضروری ہے کہ یہ جو دین اللہ کا دین ہے اس کو دین الہی بولتے ہیں. یہ آیا کرتا تھا خاص خاص بندوں کے لیے, جن لوگوں کے لیے دین آیا, عشق آیا, خواجہ صاحب بن گئے اور داتا صاحب بن گئے. یہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھا جن کو اللہ چاہتا تھا. اب اللہ نے اس کو عام کر دیا, جو بھی آئے لبیک اللہ. یہ سمجھے, جو بھی ہے لبیک, عیسائی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, مسلمان ہے, کوئی بھی ہے, یہ علم سب کے لیے ہے. اور جس میں وہ علم چلا جائے گا وہ تو اللہ کا عاشق ہو جائے گا. جب اللہ کا عاشق ہو جائے گا تو ذکر اللہ ادھر ہو. تو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ خاص, ہم مانتے ہیں باتیں صحیح ہیں لیکن یہ باتیں خاص میں کرنی چاہیے. تو یہ باتیں خاص میں کرنا, عاموں کو ہمارے لیے رہنے دینا. عاموں میں یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ جو خاص لوگ تھے نا وہ بھی عام میں تبدیل ہو گئے نا. اب خاص میں اور عام میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے ہی ہیں نا. جیسی وہ نماز پڑھتا ہے ایسی وہ پڑھتا ہے نا. ہم عام میں وہ باتیں کرتے ہیں, ان میں جو خاص عام میں پھنسے ہوں تو نکل آتے ہیں نا. ہمارا ان سے یہ اختلاف ہے. جب یہ دل اللہ اللہ میں لگتا ہے, جس دن یہ دل اللہ اللہ میں لگتا ہے اس دن تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑتی ہے. کیونکہ اللہ کا تعلق اس دل سے ہے نا. جس دن اللہ اللہ اس دل نے کری تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی نا.
اب اس گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے نا، کہ شریعت اس کا پیٹرول ہے. نماز روزے پڑھتے رہو، گاڑی چلتی جائے گی. اس طریقت کا تعلق دل سے ہے نا. اور جب ایک گاڑی اللہ تک پہنچ جاتی ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں نا. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے. جب تم نے لوگوں کو کہا کہ سب کچھ شریعت میں ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ناروے میں گئے ہوں، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے. اگر کوئی دنیا کا مہم یوں ہوا تو وہاں جا کے رک جائے گا نا. آگے دنیا ہی نہیں، میں کیا کروں. جب تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں، اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو شریعت بھی پھنس جائے گا نا. شریعت آگے ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ شریعت یہی پھنس گیا نا. اگر سب کچھ شریعت میں ہوتا تو ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، داتا صاحب، خواجہ صاحب جنگلوں میں کیوں گئے؟ اب تک غوث پاک کی جنگلوں میں گئے نا. اس کا مطلب ہے وہاں کچھ اور تعلیم تھی نا. وہاں وہ طریقت کی تعلیم تھی نا. یہاں یہ شریعت کی تعلیم ہے، وہاں طریقت کی تعلیم ہے. شریعت مدرسوں میں شہروں میں پڑھائی جاتی ہے اور طریقت جنگلوں میں حضور پاک پڑھاتے ہیں نا. پھر وہ پڑھا کے طریقت واپس بھیج دیتے ہیں نا. پھر شریعت اور طریقت والوں کو ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے نا. تیرا شاہی میرا شاہی نبی کا سچا دائی. میں جدھر جاتا ہوں ہمارے علماء پیچھے لا جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو بس کچھ بیان نہیں کرنے دو. جتنا وہ روکتے ہیں اتنا عروج اور ہے. اللہ رسول کا حکم ہے. اب نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں تو طالب ہے کہ مجھے وہ اللہ کی طلب ہے، تو نماز پڑھ، قرآن پڑھتا ہے، ساری چیزیں اپناتا، داڑھی بھی رکھ لیتا ہے. 5-6 سال ہو گئے، مولوی صاحب کوئی رب کا نام و نشان نہیں. پھر ایسا کر سیاست میں آ جا. وہ سیاست حضور پاک نے کری تھی، وہ سیاست میں اس کو لگا لیتے ہیں. 5-6 سال سیاست میں لگ گیا، مولوی صاحب اللہ کا نام و نشان نہیں. پھر تو جہاد کر. اس کو فضیلت ہے کہ جہاد کیا کہ وہ یا رسول اللہ نہیں کہتے، تو ان کو مار، وہ تجھے ماریں گے، جہاد شروع ہو گیا نا. اس طرح نوجوانوں کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے. تو زندگی برباد ہو رہی ہے. ان عالموں میں بھی کئی قسم کے عالم ہیں. ایک عالم ربانی ہے وہ جس کے سینے میں قرآن اترا، اس کو عالم ربانی کہتے ہیں. وہ قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن. جس طرح اس قرآن کی تعظیم فرض ہے، اس کو چوم سکتے ہیں، اس کو پشت نہیں کر سکتے، اس طرح اس عالم کو چوم سکتے ہیں اور اس کو پشت نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر قرآن ہے. اس کو عالم ربانی کہتے ہیں. اس نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے. مسلمانوں میں کوئی فتنہ کھڑا ہوا اس نے بتایا. اور جن کے سینوں میں قرآن نہیں ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اور جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے ان کو عالم سو کہتے ہیں. اس قرآن کے ذریعے اس نے 72 فرقے بنائے. قرآن سے بنایا تھا اس نے. اور تیسرا ہے جس کے بغلوں میں قرآن ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہاتھوں میں قرآن ہے. اور تیسرا بڑا خطرناک ہے جس نے نوجوانوں کی زندگی خراب کر دی، اس کے بغلوں میں قرآن ہے. اور اس کے لیے بلے شاہ فرماتے ہیں کھا کے سارا مکر جاندے جنہوں نے بغل وچ قرآن. اللہ صبح کہتے ہیں بے نظیر کافر ہے، شام کو جب پیسے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا. وہ اس قرآن کی آڑ میں سیاست کرتے ہیں نا، قرآن کی آڑ میں سیاست کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور پاک نے بھی سیاست کری تھی. حضور پاک نے ایسی سیاست تھوڑی کی تھی. پھر کہتے ہیں کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. یعنی جو بھی حکومت ہے اس کے خلاف یہی ان کی ہوتی ہے، حدیث ہی ہوتی ہے نا. بھی پہلی بات تو ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں جابر سلطان مسلمانوں میں کون تھا؟ کوئی ریکارڈ اگر کوئی ہوتا ہے محسوس کر لیتے نا، جہاد کیوں کرتے؟ یہ تو آپ نے کافروں کے لیے کہا تھا نا، یہ مسلمانوں میں فٹ کر کے آپس میں لڑاتے ہیں نا. اس وجہ ضروری ہے اب تم سیاست کو چھوڑو، بہت عرصہ کر چکے ہو، اب روحانیت کی طرف آؤ. وہ 5-6 سال جو تم سیاست میں گزارے کچھ نہیں ملا. اگر تم 5-6 سال پھر اللہ علیہ کرتے رہے تو اور تمہارے دل کی صفائی تو ہو جائے گی نا. دل کی صفائی ہوگی، دل چمک اٹھا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مخلوقوں کو دیکھتا ہے. بنائی جو ہے نا وہ داڑیوں کو نہیں دیکھتا، وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا. اور جس